روزے اطہر کے فوٹو پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک شخص ہے، اس کے گھر میں سبز گنبد کی تصویر ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر مدفون کیے گئے ہیں، تو اب وہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، سبز گنبد کی تصویر اپنے پاس رکھنا، گھر میں رکھنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ لوگ جو بچے ہیں یا جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم، اس وقت یہ بت پرستی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ اس سے پہلے 10 پشتیں حضرت آدم سے حضرت نوح تک گزری ہے، اس میں بت پرستی نہیں تھی، سب صحیح تھے۔ اگر کوئی نافرمان تھا تو تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی بتوں کی عبادت کر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی۔ تو وہ کیسے شروع ہوئی؟ وہ اس طرح شروع ہوئی کہ شیطان، جو بڑے بڑے لوگ اللہ والے گزرے ان میں، شیطان ان کے جو نیچے نسلیں ہیں تو ان سے کہتا کہ دیکھو آپ کے آباء و اجداد تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، ان کی تصویریں بناؤ تاکہ آپ کو یاد رہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے دی ہے آپ نے، انہوں نے تصویریں بنائی۔ پھر اس سے اگلے نسل کو کہا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو ان کے لیے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ان کے لیے مانگو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے آپ کی۔ پھر اس سے اگلے نسل کو کہا آپ کے آباء و اجداد ان کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے نا، ان سے مانگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، تو بس یہی۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سبز گنبد کو دیکھے گا تو ہو سکتے بچے جو ہے وہ ان کے ذہن بگڑ جائے، یا کوئی ناسمجھ آدمی ہو اس کا ذہن بگڑ جائے، وہ کہے کہ بھئی جہاں بھی سبز گنبد نظر آئے تو ہو سکتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یاد دہانی کے لیے آپ جیب میں تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں، جب بھی جیب میں ہاتھ مارو گے تسبیح پہ ہاتھ لگے گا تو آپ کو یاد آئے گا آٹومیٹک کہ بھائی یہ تسبیح میں نے کیوں رکھی ہے، آپ اس وقت درود شریف پڑھ لینا۔